اور جو اس کو وزارت خارجہ سے ان کو بریفنگ ملی وہ اس پہ ڈٹ گئے. حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کہ جی اب سر اٹھانے کا وقت ہے, ہم نے بہت سر جھکا لیا, اب سر اٹھانے کا وقت ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کے سامنے ہی ڈرون اٹیکس آج تک ہوتے رہے ہیں, ان کے سامنے ہی عافیہ صدیقی کا واقعہ ہوا, ان کے سامنے ہی یہاں سے بہت سے لوگوں کو امریکنز اٹھا کے لے گئے, ان کے سامنے ہی بلیک واٹر کا ایشو کھڑا ہوا, اور ان کے سامنے ہی گورنمنٹ پاکستان نے ناجائز اسلحے کے لائسنس امریکنز کو بیچے, اور وہ سکینڈل آج تک انویسٹیگیشن میں ہے. ہمارے سابق وزیر خارجہ کی موجودگی میں ہی ڈرون حملے بھی ہوئے, دہشت گردیاں بھی ہوئی, عارفہ بھی گئے, بے شمار معاملات ہیں, وہ خاموش رہے, لیکن اب وہ کہتے ہیں سر اٹھانے کا وقت آ گیا ہے. آخر پیچھے کہانی کیا ہے؟ چھوٹا سا وقفہ, وقفے بعد پھر ایڈمرل صاحب سے جانتے ہیں کہ واقعی وقت آ گیا ہے سر اٹھانے کا. ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان ٹوڈے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایڈمرل ریٹائرڈ جوید اقبال صاحب, واقعی شاہ محمود قریشی نے جو کہا کہ سر اٹھانے کا وقت آ گیا ہے, واقعی اب سر اٹھانے کا وقت آ گیا ہے, یا انہوں نے صرف ایک بھٹو بننے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے جی, یہ ایک بھٹو بننے کی کوشش کی ہے یا نہیں, لیکن بات یہ نہیں ہے. سر اٹھانے کا وقت تو بہت پہلے گزر چکا ہے اس قوم کے اوپر. آپ سر اٹھانے کا وقت تو 65 سے چھوڑ کے 57 سے شروع ہوتا ہے. اس دن سے شروع ہوتا ہے جبکہ مولوی تمیز الدین خان کی جو تھی وہ کورٹ نے اس وقت پودا کاٹا تھا یہ انسانوں کا اور یہ جمہوریت کا اور عوام کا. اس وقت سے سر اٹھانے کا وقت تھا. تو یہ سر وقت اس وقت اٹھانے کا تھا جب اس دیس کی, اس دھرتی کے 5 دریاؤں میں سے 3 دریا ایوب خان نے ان کو دے دیے تھے انڈیا کو. اس وقت سر اٹھانے کا تھا. یہی علاقہ تھا نا متاثر ہوا. یہ شاہ محمود قریشی کے والدین یا ان کے جو بڑے تھے انہی کے زمین بنجر ہو رہی ہے نا ابھی. اس وقت سر اٹھانے کا وقت تھا. سر اٹھانے کا اس وقت بھی وقت تھا جب آدھا ملک جو تھا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. سر اٹھانے کا اس وقت بھی وقت تھا جب ضیاء الحق صاحب نے 2 سال سیاہ چند کے متعلق قوم کو غافل رکھا اور وہ پورا ایریا لے گئے. سر اٹھانے کا وقت تو اس وقت بھی تھا جب کارگل میں ذلت ہوئی. تو یہ سر اٹھانے کے بہت موقع آئے ہیں. اب بھی ہے. میں یہ دیکھیے بات سنیے, بات یہ ہے کہ میں بہت ہی ادب کے ساتھ یہ میں سب لوگوں کی, میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی اتنا ہی محب وطن ہے جتنا کہ میں ہوں. میں کسی کی نیت پہ اس وقت تک شک نہیں کرتا جب تک کہ اس کا ایکشن نہ بتائے کہ وہ کچھ اور ہے. اس لیے میں کسی کی نیت پہ, لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں تو کہتا ہوں خوشا, اگر شاہ محمود قریشی آج سر پہ پگڑی باندھ کے جس گدی کے وہ مطلب کہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں, اگر سر اٹھانے کا وقت آ گیا ہے تو اللہ کرے ان کے سر اٹھانے کا وقت ہو. کیونکہ خالد بن ولید نے بھی تو جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے, لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پھر سیف اللہ بن گئے. تو بسم اللہ سر اٹھائیں. لیکن پھر یہ قوم بھی سوچ لے کہ پھر جا کے سر اٹھا کے تو پھر جا کے جمشید دستی کو دوبارہ لیڈر نہ بنانا. اگر سر اٹھانا ہے تو پھر سر اٹھا کے چلو. یہ 2 نمبر جو ہے یہ سب صرف ان بڑوں میں نہیں ہے, اشرافیہ میں نہیں ہے. اٹ ہیز ٹرکل ڈاؤن, نیچے تک گئی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ خود پاکستان میں شاہ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, ایک سیکنڈ ریٹ سٹیزن کی طرح ہم سلوک کرتے ہیں کالے آدمی سے. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ آج اسی اسٹوڈیو سے نکل کے آپ سڑک پہ چلے جائیں اور لوگوں کو کہیں یار بس کے لیے لائن بنا لو, تو وہ کہیں گے اوئے تو جرنیل ہوئے گا کردہ ہوئے گا. اور ایک گورا پھٹی ہوئی پینٹ, آدھا سگار منہ میں, ٹوٹا ہوا ہیٹ اور ادھر سٹک لگا کے کہے ہم تم لوگوں کو لائن لگانا مانگتا ہے, تو یہ پوری قوم کہیں گے جلدی لاؤ صاحب نے کیا ہے. تو ارشاد صاحب اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے صرف اشرافیہ کی بات نہیں, یہ ہم لوگ سب اس عوام میں ننگے ہیں. عوام بھی اتنے ہی اس میں, کیونکہ دیکھیے اسی قوم نے افغانستان کے سفیر کے ساتھ کیا سلوک کیا. کیا وہ سفارتکار نہیں تھا؟ تو اس میں امریکہ بھی انوالو ہے نا. وہی تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہاں سفارتکاری کہاں جائے. ان کا بیان ہے کہ جب مجھے ٹھڈے مارے جا رہے تھے تو جب میں نے بوری میں سے جو بھی اس کے اوپر کمبل ڈالا ہوا تھا نکال کے دیکھا, میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کون کون چہرے ہیں. تو اس قوم کو یہ کیوں نہیں یاد آتا کہ یہ خود اپنا اس کشکول کے لیے
ये जो अगर एक अमेरिकन ने ये कहा हो कि पाकिस्तान के लोग तो अपनी मां को भी बेच देते हैं उस कशकोल के लिए, तो क्या ये रिकॉर्ड पे नहीं, ये आपके इल्म में? लेकिन इस पे रद्दमल आया, लोगों ने इस पे शदीद एहतजाज किया, पाकिस्तान की तरफ से भी आया, वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से भी आया। एहतजाज सिर्फ अच्छा, मैं मज़ाकरों में नहीं, एहतजाज अमली तौर पे भी होना चाहिए था। जी शाद आरफ साहब, ये बात उस तरफ चली गई शाह महमूद कुरैशी से ये सर उठाने तक और ये सारे मामलात की तरफ, और फिर कौम की तरफ चली गई कि कौम जो है वो भी तो अपने मामलात की तरफ देखे। क्या हम इस पोजीशन में हैं? हम बात तो करते हैं कि अमेरिका को शटअप कॉल दे दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या हम भी ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि हम किसी भी मामले पे उठ खड़े हों? हम तो डिसिप्लिन ही नहीं है, हमें अंदर कोई नज़्म ज़ब्ती नहीं है। देखिए, इस कौम को जब भी किसी अच्छी लीडरशिप ने मुश्किल हालात के लिए, आजमाइश के लिए पुकारा है, तो इस कौम ने कोई पीठ नहीं दिखाई। अब हालात भी तो लीडरशिप मुहैया करेगी ना कौम को। कौम देखिए, कभी भी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि लोग सारी आबादी उठ खड़ी हो और वो कोई फैसला करे। फैसला लीडरशिप करती है, लेकिन अगर लीडरशिप फौजी हो या सियासी हो, वो इस नोयत की हो कि उसकी गुलामाना जहनीत हो, वो अवाम दुश्मन उनका रवैया हो, कानून के वो दुश्मन हूँ। ये जो कुछ एडमिरल साहब फरमा रहे हैं, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ, लेकिन ये हमारी अशराफिये के रवैये हैं जो नीचे तक गए हैं। हमेशा तब्दीली ऊपर से नीचे तक सफ़र करती है। जो अरबी में कहा जाता है कि अन्नास वाला दीन मलूकहिम, कि जो बादशाहों का, जो बड़ों का, अशराफिया का रवैया होता है वही फिर अवाम का रवैया बन जाता है। जो बाप का रवैया होता है वही औलाद का रवैया होता है। तो इसलिए ये तो इसको मतून करना जो है मेरा नहीं, वक्त आने पे वो इकट्ठे भी हो। ठीक, जहाँ तक लीडरशिप का ताल्लुक है वो ये है कि यहाँ जिसने सर उठाने की कोशिश भी की, तो हमारी जो अशराफिया है इकट्ठी होके, सिविल, फौजी, जागीरदार, जर्नैल, जज मिल के उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से मामलात ख़राब होते हैं। अमेरिका भी उनकी सरपरस्ती करता है, हमारे अंदर से जो वो लोग होते हैं वो भी होते हैं। तो अब अगर शाह महमूद कुरैशी ने एक बात की है, मैं तो उसकी 100% तायद करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। अब हम अगर माजी के रवैये हर शख्स के देखते रहेंगे तो ये कोई ना इस्लामी नुक्ता नज़र है ना इंसानी नुक्ता। तब्दीली इंसान के अंदर किसी वक्त भी आ सकती है। अब माजी की किसी गलती की बुनियाद पर हम मतून नहीं कर सकते। अभी तक शाह महमूद कुरैशी की 2 बातें ऐसी हैं जो इस लाड जो हमारे यहाँ खा मुस्लिम लीग नून की हो, खा मुस्लिम पीपल्स पार्टी की हो, काफ लीग हो, कोई भी हो, एक तो वो दयानतदार शख्स है। आज तक कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि वो खुद या जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो किसी बददियानती में, कर्जे लेने में, करप्शन में, खराबी में मुलव्वस हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक क्लीन आदमी है। लेकिन जुल्फ़िकार ने जो बात की थी कि ड्रोन हमले हुए, मैं आता हूँ ना, देखिए बात ये है कि ये जो पॉलिसी साजी है वो वजीर खारजा नहीं करता, हुकूमत करती है। वो एक हुकूमत के और एक पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद शख्स है। हमें नहीं मालूम कि इस पे उसका नुक्ता नज़र क्या है। अगर जनरल ज़ियाउल हक साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इसकी इजाज़त दे गए हैं और ज़रदारी साहब और गिलानी साहब उस पर एग्री कर रहे हैं, तो शाह महमूद कुरैशी क्या कर सकता है? देखिए, एक नुक्ता नज़र ये होता है कि आप उस सिस्टम का हिस्सा ही ना बने जहां खराबी हो रही है। एक नुक्ता नज़र ये होता है कि उसका सिस्टम का हिस्सा बन के जितनी बेहतरी हो सकती है, इस्लाह हो सकती है, मैं कोशिश करता हूँ। पहले वो इस सारे सिस्टम का हिस्सा रहे, अब अचानक उन्होंने हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। जी, क्या समझते हैं कि पीछे से कोई इशारा? अगर उन्होंने देखिए, अगर उन्होंने इनकार किया है या उनके रवैये की वजह से उनको हटाया गया है, दोनों सूरतों में क्रेडिट तो उनको जाता है ना। अगर उन्होंने इनकार नहीं किया, उनको उस वजारत से हटाया गया, तो कोई उसके पीछे कहानी तो होगी ना, कोई वजह तो होगी। अगर वजह वही है जो शाह महमूद कुरैशी बयान कर रहे हैं और जो आज़ाद मीडिया भी बयान कर रहा है, तो ये अप्रिशिएट करने की बात है। आपको यही लगता है कि जो शाह महमूद कुरैशी आपको कहते हैं वो ठीक है? ऐसा ही है? मुझे ये लगता है, इसलिए कि 1.5 माह पहले मुझे किसी ने बताया था कि उनकी वजारत तब्दील की जा रही है और उन्हें वजारत बिजली और पानी की दी जा रही है 1.5 माह पहले। फिर उसके बाद खबरें छपी कुछ अखबारात में कि जी उनकी वजारत, और कहा यह गया वज़ीर आज़म के कैंप से कि शाह महमूद कुरैशी खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे डॉक्टर्स ने मुझे मना किया है
میں طویل سفر نہیں کر سکتا. یہ باتیں چل رہی تھی جب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک پیچھے کہانی چل رہی تھی. اب ایک شخص نے اگر سٹینڈ لے لیا اور ہم اس کی حوصلہ شکنی شروع کر دیں گے تو یہ وہ رویہ ہوگا جس کی وجہ سے کوئی اچھا آدمی, کوئی بہتر آدمی سٹینڈ لینے کو تیار نہیں ہوتا. جی ذوالفقار راحت صاحب, اب آپ بتائیے, شاہ محمود قریشی صاحب نے عافیہ بھی دی, عافیہ کے معاملے میں خاموشی بھی اختیار کی, کیری لوگن پوری ایک چارج شیٹ آپ بتانا چاہ رہے تھے. اب آپ کا کیا اس پہ موقف ہے؟ ارشاد احمد عارف صاحب نے کہا اگر انہوں نے پہلے غلطیاں کی, اب اگر وہ سدھر گئے ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم جرت مندانہ اقدام کریں. یہ بات تو زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ میری ماضی کی غلطیوں کو چھوڑ دیں, میں اب نیک ہو گیا ہوں. اور چیف جسٹس صاحب کو بھی ہم نے یقین نہ کریں, چیف جسٹس صاحب کو بھی ہم نے اسی بنیاد پہ ہیرو مانا کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک حلف لیا تھا, لیکن اب تو وہ نہیں لے رہے نا. اب دیکھیں, ان ساری چیزوں کو اگر آپ ڈسکس نہیں کریں گے, ماضی سے ہی آپ مستقبل کا تعین کیا کرتے ہیں. میرا سوال صرف یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب عافیہ صدیقی پہ اگر خاموش رہے, ڈرونز حملوں پہ ان کو کوئی جنبش نہیں آئی اور سر انہوں نے نہیں اٹھایا اور سر جھکائے رکھا, یہاں پہ 35-40 ریمنڈ ڈیوس پھر رہے ہیں پاکستان کے اندر, اسی لیول کے لوگ, تو اس پہ وہ خاموش رہے. جب ISI چیخ رہی تھی کہ امریکنز کو ویزے جاری نہ کیے جائیں تو دبئی سے ویزے ان کو جاری کروائے گئے. حسین حقانی صاحب نے اس پہ کیا کیا, یہ وزارت خارجہ کے پرویو میں یہ ساری چیزیں آتی تھی. 6000 اسلحہ کے لائسنس وزارت داخلہ نے جاری کر دیے امریکنز کو, $3,000 لے کے. آج کل ان کی انکوائری ہو رہی ہے, آج تک کسی نے سر نہیں اٹھایا. وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند رہے, جو حکومت کرتی رہی وہ خاموشی سے بیرون ملک سفر کرتے رہے, بلکہ جو سر اٹھانے کی وہ بات کرتے ہیں وہ سر ہیلری کلنٹن کے ساتھ وہ ملا کے کھڑے رہے, لوگوں نے دیکھا. آج اسی سر کو وہ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ پاکستان کے اندر کسی نے ایسی بات کی, لیکن اس میں بھی دو پہلو ہیں. ان کی گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ وزارت خارجہ کا اس پہ یہ موقف ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ ایک ٹربل میں پھنس گئی ہے اور ہماری پارٹی کی گورنمنٹ ہے, تو ہم اس کو اس شکل میں شیپ اپ کر رہے ہیں, ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے اور اتنی دیر آپ خاموش رہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو آپ نے حریت پسندی کی اور غیرت کی اور امریکہ دشمنی کی ایک جنگ لڑائی بنا کے ایک کریڈٹ لینے کی کوشش کی. آخر وجہ میں یہی جاننا چاہتا ہوں, وہی تو عرض کرتا ہوں ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے. جب تک اقتدار پہ آپ ہوتے ہیں, بگٹی صاحب سے لے کے, بگٹی صاحب جب اقتدار میں ہوتے تھے تو ان کو بلوچستان کی احساس محرومی کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا, سب اچھا ہوتا تھا. جب حامد صاحب کاظمی صاحب منسٹری کے اندر تھے تو یقین کریں کہ وہ ایسے پرسکون تھے اور موج میلے میں تھے. جب علیحدہ ہوئے تو انہوں نے کہا اہل سنت والجماعت کے لوگوں اٹھو, آپ 80% ہو, آپ سے ظلم ہو گیا, آپ سے تباہی بربادی ہو گئی, اور انہوں نے مذہبی اس کو لڑائی بنانا شروع کر دی. اب وزیر خارجہ صاحب وزارت سے علیحدہ ہوئے ہیں تو اس کو ریمنڈ کے ساتھ وہ ریلیٹ کر رہے ہیں, جبکہ ارشاد عارف صاحب کہتے ہیں یہ تو پرانی کہانی چل رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریمنڈ کے ایشو پہ ان کو الگ نہیں کیا گیا. میں یہ پوچھتا ہوں, شاہ محمود قریشی واقعی یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, دل کی آواز ہے, یا پیچھے سے کوئی اشارہ ہے, کوئی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پیچھے سے واضح اشارہ ہے, اور ان کا جو ماضی بھی ہے پارٹی ایفیلیشن کے حوالے سے, وہ بھی کوئی پیپلز پارٹی کے پرانے نظریاتی یا اس طرح کے لوگوں میں سے شمار نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے نون لیگ میں بھی رہے, اور اب پیپلز پارٹی خود مشرف کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہی ہے, تو وہ بھی کہانی تھوڑی مشکوک لگتی ہے. تو اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں, لیکن اثار جو نظر آ رہے ہیں, جو اثار نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے کو واضح اشارہ اس لیے لگتا ہے کہ جب زرداری صاحب کہتے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے, پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ آپ وزارت خارجہ کہ لوگ خاموشی اختیار کریں, اور وہاں سے لیکچرز شروع ہو جاتی ہیں, اور وزارت خارجہ ہمیں کسی اور ایجنڈے پہ کام کرتی ہوئی نظر آئی اور گورنمنٹ کسی اور ایجنڈے پہ کھڑی نظر آئی. تو یہ جو ڈفرنس ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی اشارہ ہے. اس کا جواب میں ارشاد احمد عارف صاحب سے لوں گا, لیکن میں چاہوں گا پہلے میں ایڈمرل صاحب سے ایک نقطہ ہے اس کی ذرا وضاحت چاہ لوں اور سفارتکارانہ رائے ان سے لے لوں. ایڈمرل صاحب یہ بتائیے, ریمنڈ ڈیوس 2 بندے قتل کیے, تیسرا بھی قتل ہوا, آج تک پنجاب پولیس وفاقی حکومت نہ وہ گاڑی برآمد کر سکی, نہ وہ ڈرائیور برآمد کر سکا.
क्यों? सफारतकारी में आप ये बताइए कि क्या पाबंद होते हैं कौंसल खाने? अगर इस तरह का कोई जुर्म हो जाए तो वहाँ की हुकूमत को अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तफ्तीश में, गाड़ी जिस तरह ये मामला है, तो उस पर उनका क्या मौक़िफ़ होता है कि वो भी मुस्तस्ना होते हैं, ऐसा होता है? देखिए जी, जो हुकूमत, किसी भी हुकूमत का जो सिफारतखाना हो या उसके सब्सिडरी जो ऑफिसेस हों, जिसको कि रिकग्निशन काउंसिल डिपार्टमेंट है, वो उस किसी भी ऐसी हरकत से काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस से मुस्तस्ना होते हैं। अच्छा, पंजाब पुलिस उस काउंसिलर डिपार्टमेंट में नहीं जा सकती और ये एक इंटरनेशनल लॉ है, वरना तो फिर ये सब चीजें हो जाएं। इसलिए ये तो हम सब लोगों को जहन से निकाल देना चाहिए कि ये जो है ये उसको वो गाड़ी रिकवर कर, देखिए उसका रिकवर करने का तरीका है कि वो अगर उसके इर्द गिर्द, अब देखिए वो आदमी भी पता नहीं यहाँ पे है, वो जो ड्राइवर था या जब भाग चुका है, बात सुनते हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि ये असल में ये मामला जो है ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का है ज्यादा।